صحابہ تو صحابہ کے جو تذکرے فرماتے تھے وہ احادیث کے بارے میں یہ حدیث کو انہوں نے بھی سنا ہے، اور ہم موجود تھے جب میرے آقا نے فرمایا تھا، یا پھر فلاں کے بارے میں فرمایا، احادیث کا تذکرہ تو صحابہ اکرام نے. لیکن حضرت حرم ابن حبان یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی مجلسوں میں رہنے والے، یعنی وہ صحابہ کی مجلسوں کی پہچان دیتے ہیں کہ صحابہ کی مجلسوں میں صرف، حالانکہ عظمت کا مقام تو صحابہ میں صحابہ کو ہے، لیکن حق کے مقام کے معاملات کے اندر میں سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے دل حسد سے پاک ہوں گے، حسد سے پاک ہوں گے کسی رخ کے اعتبار سے. وہ بڑے یہ چھوٹے، میں بڑا وہ چھوٹا، وہ چھوٹا میں بڑا، یہ نہیں آئے گا. حق ان کے لیے زرخیز زمین ہوگی، زرخیز زمین ہوگی، اور بلکہ وہ اپنی خامی کو سننے پر خوش ہوں گے، تاکہ اس کو موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں معاف کروا دوں اللہ سے. اگر کوئی تمہاری میری خامی اگر بیان کرے، اگر دل کے اندر میں وہ بات پیدا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ وہ بندہ تو میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں دھوکے باز ہوں، اور میری زبان سے وہ جھوٹ سن گیا ہے، تو اللہ سے تو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ اللہ اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو مجھے تو معلوم نہیں میں جھوٹا ہوں، لیکن تیرا وہ بندہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے. وہ مجھے دھوکے باز کہا، وہ مجھے یزیدی کہا، یا وہ مجھے گناہ گار کہا، یا وہ میرے عیب کو نکالا. اگر میرے اندر میں وہ عیب ہے تو مولا تو جانتا ہے، میری نظر وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن یا اللہ یہ حق کی راہ ہے. حق کی راہ کے سپاہی جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حق ان کی منزل ہوتی ہے. اور حق کیا ہے؟ حق پہلے کے اچھے اعمال نہیں ہے. حق کی منزل یہ ہے کہ حق کے ساتھ حق پر اپنی جان کو دے دے، حق پر اپنی جان کو دے دے. جب تک وہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے، شیطان اور نفس ہزار صورت بن کر ان کے سامنے آئے گا کہ تم اچھے ہو، تمہارے اعمال اچھے ہیں، تمہاری تقریر اچھی، تمہارا بیان اچھا، تمہارے مرید اچھے، تمہاری پیڑھی اچھی، تمہارا ذکر اچھا، تمہارے اندر میں یہ خصوصیت، ہم نے تم کو یہ دیکھا اور ہم نے فلاں سے تمہارے بارے میں یہ سنا. تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے، لوگوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے. تو جان کے مالک میرے آقا نے اہل شریعت کو بھی بچنے کے لیے فرمایا. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے، یہ تعریف کا کوئی رخ آئے، تو اس سے تم کو تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر تم برے ہو، اچھا کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے تم اچھے تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اچھے کہنے سے تم اپنے کو اچھا سمجھو تو خدا کی نظر میں برے ہو جاؤ گے، فائدہ تو کچھ نہیں رہے گا. اس کے برخلاف میں یوں فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بدی تمہارے سامنے کرے، تمہارا عیب تمہارے سامنے بولے، تو اس کو میٹھا کھلا دو، اس کو ہدیہ دے دو. بڑے ضرف کی بات ہے، راہ حق پھر و تماشا نہیں ہے. اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو تم اس کے ساتھ میں سلوک کا معاملہ کرو. اینٹ پھینکے تو پتھر نہیں، گالی دے تو اس کا بدلہ مار سے نہیں. اگر تمہارے ساتھ میں کوئی برائی کا سلوک بھی کرے، اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اگر اتنی ہمت کہ اگر وہ تمہاری برائی تمہیں نہ ہو، تم بولے بھی، تو تم نکال کر اس کو، ناپ کے پڑھنے والوں کو تو 10 20 روپے 50 روپے نہیں دے سکتے، لیکن یہ رخ کے اوپر کہ میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے 100 روپے بانٹنا شروع کر دو، تو پھر نہیں ہے سو بھی بول کر تو تم کو تو بیوقوف سمجھ لے گا وہ. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ تمہاری یہ نادانی اس کو اللہ کی نگاہ سے گرا دے گی کہ کسی اچھے آدمی کو برا کہہ رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے اس پر. تو یہ رخ بھی نہیں ہے. لیکن واقعتاً اگر کوئی برائی کرے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا اعلیٰ درجہ تو یہی کہ اس کے ساتھ میں سلوک کرو. میرے آقاؤں کا، اولیاؤں کا، بزرگوں کی زندگیوں میں، اہل طریقت کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی کوئی برائی بیان کرتا تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، اور خوش ہو کر تنہائی کے اندر میں رب کے سامنے کہتے تھے یا اللہ یہ عیب اور یہ میری کمی جو فلاں انسان کہہ رہا ہے اگر میرے اندر میں نہیں ہے تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیرا کرم ہے. اگر ہے تو مولا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو یہ برائی کے بارے میں اپنے کو برا سمجھ نہیں رہا ہوں. یا اللہ میرے دل کو صاف کر تاکہ میری برائی اور میرے عیوب کو میرے اوپر کھول دے.
اللہ کے سامنے یہ خیرات مانگتے اور اس کے بعد میں کہتے کہ اللہ اگر یہ برائی ہے تو تیرے اختیار میں ہے، میرے بس میں تو نہیں، میرے پیٹ کا دھبا میں تو صاف نہیں کر سکتا، یا اللہ تو کرم فرما کر میرے اس پیٹ کے داغ کو، کہ فلاں میرا بھائی فلاں مسلمان کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، تو میرے اس دھبے کو تو صاف کر سکتا ہے۔ کیسا ہے یہ ہم کرم؟ کتنی زندگی پاک ہو جائے گی۔ ہم تو اچھے لوگوں سے نصیحت حاصل کرنا سمجھتے ہیں، بدنصیبی یہ کہ اچھے لوگوں سے بھی نصیحت کو کڑوی سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی ہم پہ تنقید کیوں کرے، تو ہماری برائی کیوں، ہماری برائی سے نظر آتی کیا، ہماری اچھائی نہیں ہے کیا، اس کے اوپر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا دل بھر جاتا ہے، اس کے اوپر ہمارے اندر بے چینی آ جاتی ہے کہ میں واقعی برا ہوں کیا۔ وہاں نفس کو کچلنا چاہیے کہ تو اپنے کو اچھا سمجھ ہی کیوں رہا ہے، تو ہے ہی برا، تجھے یہ کہاں کا حق کہ اپنے کو اچھا سمجھ، کیا واقعی میں برائی ہی ہوں کیا؟ کیا مطلب یہ کہ اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے؟ وہاں پر اپنے نفس کو کچل کہ تیرے سب سے بڑی خباثت، سب سے زیادہ برائی یہ ہے کہ تو اپنے کو برا نہیں سمجھ رہا، اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کے لیے تو برا نہیں سمجھ رہا۔ سمجھ آ رہی؟ وہاں تو یہ نفس کو کچل دے گا اور کہے گا کہ میرا نفس مجھے گمراہیت اور نفسانیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ فوراً وہ کہے گا کہ روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ مجرم کوئی نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو میرے ظاہر کو ایک رخ کو دیکھ کر کہہ رہے، لیکن ہزاروں رخ سے میں برا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اللہ جس بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام غیبی چلتا ہے، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں دے دی، لیکن ایک تربیت کا نظام رب کا قیامت تک اپنے محبوب کی امت پر چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا، کیوں؟ کہ امت کو خطرات سے بچانے کے لیے، اور آیت تطہیر آل محمد کے لیے نازل فرمائی، پنجتن پاک کے لیے، کہ وہ تو پاک ہے، ہم نے ان کو پاک کر دیا۔ اے ناپاک ملعونوں کہ بعد میں ان پر کوئی عیب تم کو نظر نہیں آنا، وہ تو دودھ کے نہیں رب کے نور کے دھلے ہوئے ہیں، رب کے نور کے دھلے ہوئے ہیں۔ خبردار ان کی ذاتوں کے اوپر ذرہ برابر بھی تمہیں اگر کوئی عیب اور نقص نظر آئے گا تو پھر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ آیت تطہیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے اور پنجتن پاک کے لیے کون ہے؟ مولا علی ہے، مولا کائنات سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا حسن ہے، مولا حسین علیہ السلام۔ یہ آیت تطہیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی امت کو بچانے کے لیے۔ باقی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ذاتیں تو خود نور کی ہے، اہل بیت اور آل محمد کون ہے؟ وہ ذاتیں نور کی ہے، نور میں کوئی عیب، کوئی دھبا، کوئی گناہ نعوذ باللہ یا ہونے کے بعد اللہ نے معاف کیا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تطہیر پاک، اور آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکی کا اعلان کیا، بلکہ یہ رخ تو ظاہری مفسرین لیتے ہیں آیت تطہیر سے کہ اللہ نے ان کی پاکی کو بیان کیا۔ اللہ کی ان کی پاکی کے بیان کرنے کا مقصد برا مقصد نہیں ہے، بلکہ آیت تطہیر کہ وہ پاک ہی نہیں ہیں بلکہ وہ پاک کرنے والے ہیں قیامت تک، جو ان کی نسبتوں کو حاصل کریں گے، ان کی یاد کریں گے، ان کی نسبتوں سے وابستہ ہوں گے، وہ خود بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اہل بیت آل محمد اور آل رسول پنجتن پاک خود پاک نہیں، ان کی جو پاکی میں کوئی تعجب ہی نہیں، اس لیے کہ ہے وہ نورانی ذاتیں۔ پھر اللہ نے ان کے لیے آیت تطہیر کو نازل کیوں فرمایا؟ آیت تطہیر کے نازل کرنے کا مقصد خدا پاک کا یہ تھا، عارفین کی نظر کے اندر میں اور آل علی اور اولاد علی کے سپاہیوں کی نظر کے اندر میں کہ وہ ان کی پاکی کا اعلان نہیں ہے، وہ تو ہے ہی پاک، پھر کائے کی پاکی کا اعلان ہے۔ اے مسلمانوں، ان کے اوپر انگلی اٹھا کر یا ذرہ برابر اپنے عقیدے کو بگاڑ کر تم ناپاک نہ ہونا، بلکہ اپنی ناپاکی کو دھونے کے لیے تم ان کی یاد کی پاکی سے پاکی حاصل کرو۔ سید کائنات کون ہے؟
پاک ہے یہ نہیں ہے پاک کرنے والی ہے خدا کی قسم میری اما جان سید کائنات۔ مولا حسن کون ہے؟ پاک ہے یہ نہیں بلکہ ان کا نام لینے والے اس سے پاک ہوں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ وہ پاک ہے یہ بات نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو نورانی لوگ ہیں، وہ نور والے ہیں، وہ کون ہے؟ نور والے۔ لیکن آیت تطہیر کا مقصد کیا ہے؟ آیت تطہیر کا مقصد رب کی منشا یہ ہے کہ تم ان کی نسبتوں کو، ان کے یاد کو، ان کے تذکروں سے اپنی ناپاکی کو دھو اور اپنی ناپاکی کو دور کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہتے کہتے علی بنتا ہے ولی ولی۔ کیا مطلب ہے؟ جو یاد کرتا ہے مولا حسن اور مولا حسین کو، مجدد پاک کو، آل محمد آل رسول کو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پاک ہوتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں۔ آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے صرف ان کی بات، اچھا بندوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پاک ہے، رب جانتا ہے۔ رب نے اپنے نور سے، نور کی نسبتیں انہیں عطا فرمائی، کیا عطا فرمائی؟ نور کی نسبتیں عطا فرمائی، عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ وہ تو پاک ہے ہی ہے۔ پھر آیت تطہیر نازل اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ آیت تطہیر کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی پاکی پر اور ان کی پاکی پر، ان کی عظمتوں کے لیے ہم آیت تطہیر کو بنیاد بنائیں۔ عقیدہ ہے قرآن کا، ایمان رکھو قرآن پاک کی آیت کیا، کیوں ہم مکلف ہے قرآن پاک کے ظاہر کو بھی لینے کے، باطن کو بھی لینے کے۔ کوئی باطن کا قرآن کا نظام اگر کسی کو ملا ہو تو اس کے لیے تو ہرگز گنجائش نہیں، اور وہ اس معاملے کے اندر میں بے لگام بھی نہیں ہوگا کہ قرآن کا باطن ہم کو مل چکا ہے، مولا علی کی نسبتیں ہم کو مل چکی ہے، اور مولا کائنات کی نسبتوں کی وجہ سے ہم قرآن پاک کے ظاہر کو نعوذ باللہ نظر انداز کریں گے۔ ہم کو تو قرآن پاک کا باطن معلوم ہو چکا ہے، ہم تو طریقت کے علوم سے واقف ہے، اور ہم کو تو طریقت سے مطلب ہے، یہ ظاہر قرآن سے مطلب نہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسے کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود ابھی پاک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ جن کو یہ خزانے ملتے ہیں ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ظاہری قرآن کو بھی، اس کی بھی بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ اور آل رسول اور آل محمد اور آل رسول کبھی پوری زندگی میں، ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک راز قرآن و حدیث کے خلاف میں ان کا کوئی نظریہ ثابت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر کی غلامی ہے میری، نہیں کر سکتا صاحب۔ کبھی انہوں نے ٹکراؤ نہیں کیا پورے اولیاء کی زندگی میں۔ بہت بڑا دعویٰ کر چکا ہوں، یہ ولایت کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی کہیں قرآن و حدیث کے ساتھ راست ٹکراؤ پر نہیں آئے، انہوں نے انکار نہیں کیا، برداشت کیا اس کو۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا وہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد خدا تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن خدا نے راز بتایا تو اس کی مخبری نہیں کرتے، نہیں اس کا انکار کرتے، ہم ان کو مفسرین کو نہیں مانتے، تفسیروں کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے۔ جو یہ کہتے ہیں، جن کی زبانوں سے نکلتا ہے تو جو دعوے کرتے ہیں، جو ظاہری قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی وہ نابینا ہے اسلام کے اندر میں، دعویٰ ضرور ہے لیکن حق ان کے پاس میں بھی پورا نہیں ہے۔ جن کے پاس میں حق ہوتا ہے، ظاہری قرآن پر بھی پورے اولیاء کی تاریخ میں، آل رسول کی تاریخ میں کوئی ایک اولیاء کی زندگی سے یہ ثابت نہیں کر سکتا جس نے ظاہری قرآن، ظاہری شریعت، قرآن و حدیث کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی ٹکراؤ کیا ہو اور پھر اپنے کو بچایا ہو۔ سمجھ میں آتی بات؟ بالمقابل میں اس کے جن کے پاس میں حق نہیں ہوتا بلکہ غرض ہوتی ہے، وہ لوگ جرات کر لیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ قرآن کی آیت کو نہیں، اس کو ہماری سنی مانتے، اس کا مطلب یہ ہے، ہم وہ حدیث کو اس کو نہیں مانتے، ہمارے پاس میں اصل حدیث ہے۔ یہ بالکل دعویٰ نہیں کریں گے اولیاء کی شان کے خلاف ہو، بلکہ وہ ظاہری قرآن و حدیث کو بھی، حالانکہ حقیقت کا مقصد اللہ ان کو بتا دے گا، لیکن اس کے باوجود ظاہری قرآن و حدیث جو کتابوں کی شکل میں یہ علماء کے پاس میں شریعت کی صورت میں موجود ہے، وہ کبھی اس کی ناقدری کا ثبوت نہیں دیں گے، بلکہ
اس کی رعایت میں اگر تقاضا ہو جائے، ظاہری شریعت اگر فیصلہ کرے ظاہری شریعت والے، تو وہ بے وجہ کے اور بے قصور کے اپنی گردن کو کٹا دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، کھال کو کھنچوا دیں گے، حالانکہ وہ عمل مقصد کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ان اولیاء کی پہچان، اہل رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ ظاہری قرآن و حدیث کے بھی ناقدری ان سے اپنی زندگی سے، اگر کسی کو چار مغزہ معلوم ہو جائے اور وہ شریعت کا قرآن ہے، علم غلط، نعوذ باللہ، وہ تفسیر غلط، وہ حدیث غلط، ارے یہ بےہودی کی بات ہے۔ اولیاء کی پہچان نہیں ہے وہ، ان کو اصل علم دیا جاتا ہے، لیکن ادب تو وہ ظاہری قرآن کا بھی ظاہری حدیث کا بھی اتنا ہی کریں گے۔ سمجھ میں آتی بات؟ کبھی ناقدری اور کبھی اصل جو دولت ملی ہے اس کو ہر جگہ نہیں بتائیں گے وہ، کیوں؟ اس کی وجہ سے شریعت کو ہلکا وہ کرنا نہیں چاہیں گے، چھپا کر وہ اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیں گے، اپنی ناک نیچے کر لیں گے، اپنی گردن کٹا دیں گے، اپنے ہی کو مشرک بول لیں گے، اپنے ہی کو رافضی اور شیعہ کے فتوے قبول کر لیں گے، اپنی کھال کو کھنچوا لیں گے، لیکن کبھی قرآن و حدیث کے ظاہری قرآن و حدیث پر بھی حرف آنے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کی پہچان ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس میں جن کو دیکھو گے احتیاطی ہے، نہیں ہم اہل طریقت ہے، ہمارے پاس میں قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے تھے، اور وہ سب غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ جنگ و جدال تو اہل ظاہر کے اندر میں ہوتا ہے، ان کے پاس میں ہوتا ہے۔ جہاں تو اور میں کی بات ہوگی، ٹکراؤ کی بات ہوگی، تنقید کی، مناظروں کی بات ہوگی، جنگوں کی بات ہوگی، کیا ہوگی؟ مناظروں کی باتیں، اختلاف کی باتیں، انتشار کی باتیں، لڑائیوں کی باتیں، مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا جائے گا، مدرسوں کو اختلاف کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں بھی ساری چیزوں کو تو بتا دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر میں جہاں مسجد نبوی تھی، صوبہ چمترا تھا، جہاں دار ارقم تھا مکہ مکرمہ کے اندر میں، وہیں پر اسی زمانے میں میرے آقا کی حیات ظاہرہ میں مسجد زرار بھی بنائے تھے بنانے والوں نے۔ قرآن مجید میں تذکرہ اس کا، مسجد زرار، وہ کون سی مسجد زرار کہ جہاں نام مسجد کا رکھا، جہاں جڑتے تھے اور آنے والے ظاہری اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، لیکن دل میں اسلام کے ساتھ میں بغض اور انانیت تھی ان کے اندر میں، اور اسلام کو اور حق کو دنیا میں پھیلنا ناپسند کرتے تھے۔ وہ ظاہر سے مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر کا دل اسلام کے ساتھ حسد و عناد کا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مخلصین کی کثرت ہے، مخلصین کی، اچھے لوگوں کی کثرت ہے، تو بستی کے ایک کونے میں ہو کر انہوں نے مسجد زرار کو قائم کیا اور کہا کہ یہ بھی تو ہم مسجد بنانے، کیا مسجد بنانے سے روکیں گے؟ تم خانقاہ بنانے سے روکیں گے؟ بنایا انہوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی جس کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید کے اندر میں، جس کی بنیاد نفاق پر، جس کی بنیاد حسد و عناد کے اوپر قائم کی گئی ہے، وہ اس کو مسجد نہیں تسلیم کیا جائے گا، بلکہ وہ مسجد کو ڈھا دیا جانا چاہیے۔ اور مسجد زرار وہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بنیاد وہاں پڑی ہے، اور قیامت تک دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے اور دین کی اصل بنیادوں کو ہلانے کے لیے مسجد کا نام زرار تو نہیں رکھیں گے، زرار تو نہیں رکھیں گے نا، بہت ہوشیار ہوتے ہیں نا، بلکہ نام بدل دیں گے، لیکن کام کیا ہوگا؟ مسجد پاک کی محبت کو امت میں سے ختم کرو، آل رسول کی محبت کو ختم کرو، اہل بیت کی عظمتوں کو ختم کرو، میرے آقا سے عشق اور محبت کو امت کے اندر میں سے نکالو، اس کو شرک کہو، اس کو بدعت کہو، اس کو برائی کہو، اور اس کو خوشامدی کہو، اس کو قدم بوسی کہو۔ اب وہ کام، نام کچھ اور رہے گا لیکن کام کیا ہوں گے؟ ان کے مشورے، ان کی سوچ و فکر، اور ان کے مسجدوں کے بنانے کی تعمیر کی بنیاد، ان کے مدرسوں کے قائم کرنے کی بنیاد، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خانقاہوں کے بنانے کی بنیاد یہ ہو سکتی ہو کہ حق کو نقصان پہنچایا جائے، حق کے بجائے حق کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ مسجد زرار
आप मुसलमान क्या कहेंगे, अरे भाई मस्जिद ही तो है, हक का निज़ाम है ना, वो भी वहाँ भी तो कुरान और हदीस ही है ना। अल्लाह ने आयत शरीफा नाज़िल फरमाई कि मेरे महबूब जिसका मफहूम किया है कि वो जिसको मस्जिद कह रहे हैं आप लोग धोखा खाएंगे, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद ज़रार वो मस्जिद ज़रार है जिसकी बुनियाद ईमान पर नहीं, इश्क़ रसूल पर नहीं, हक़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हसद और इनाद की बुनियाद और दुश्मनी की बुनियाद पर बुनियाद रखी गई। फिर क्या होगा, दीनी निज़ामों के मामलात रहबरी तो मुकम्मल मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अकीदे की कमियां और अकीदे की गंदगियों से हम कैसे वाकिफ हो, हम कैसे वाकिफ हो, हमारे पास में क्या बुनियाद हो, है ना भाई। 1500 साल गुजर चुके हैं, हर वज़े मोहम्मदी कहती है, हर एक तो कुरान और हदीस को लेकर आएगा। अब तुम्हारा पीर भी तो बोलेगा कि हक का निज़ाम तो मैं लेकर चल रहा हूँ, और फला भी कहेगा, फला भी कहेगा। है क्या बुनियाद असल? हक की पहचान को अगर हासिल करें तो सच्चे लोगों के लिए खुदा की रहबरी नहीं होगी। खुदा की कसम क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तत्हीर को क्यों नाज़िल फरमाया मालूम है? इससे नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की उस आयत के मकसद को जो आमतौर पर बयान किया जाता है उसको हल्का देखने का कुफ्र मत करो, लेकिन एहतियात के साथ में यहाँ की तालीमात में अमानत के दर्जे में जो बातें आती है ये तुम्हें टकराव के लिए या दीनी निज़ामों की तौहीद के लिए हम नहीं कहते। अगर तुम कर रहे हो तो जिम्मेदार तुम उसके हैं, ज़ाहिरी दीन के निज़ाम है उसको उस हिसाब से मजबूत होने दो। आयत तज़कीर अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों नाज़िल फरमाई? इसलिए आयत तज़कीर में कौन है? पंजतन बाक़िर जिनकी शान में आयत नाज़िल की गई, मौला अली है, सैयद कायनात है, मौला हसन और मौला हुसैन है। इन्हीं के बारे में तो नाजिल भी ना हुआ आयत तज़कीर, तो फिर इसके लिए क्या आयत इस वास्ते नाजिल हुई कि उनकी तकफीर और उनकी ताहरत को बयान किया गया हो या उनकी पाकी को बयान किया। अरे जो खुद पाक थे उनके लिए बयान करने की क्या जरूरत थी? आयत तज़कीर अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुद पाक और वो खुद नूरानी नहीं है, बल्कि जो उनके सच्चे नाम लेवा होंगे उनसे अपनी निस्बतों को कायम करेंगे और अपने दिल में उनकी मोहब्बत के चश्मे को खोल लेंगे, और अपने दिल में जिनको उनकी मोहब्बत का चश्मा मिल जाएगा, उनकी मोहब्बत का चश्मा मिल जाएगा, वो उनको पाक कर देंगे। खुदा की कसम सैयद कायनात का नाम ये तुम्हारी मेरी ईमान की ताहरत है, तुम्हारे मेरे ईमान की नूरानियत की पहचान है। मौला अली को ईमान और अकीदे के साथ में, इसलिए कि अल्लाह ने उनके बारे में कुरान पाक की आयत नहीं, मौला की जात ऐसी जात है कि वो खुद पाक नहीं पाक करने वाले हैं। मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिमुस्सलाम एक रुख यही जाता है कि अल्लाह ने उनकी अज़मतों को ये बयान किया, अहदीस से मेरे आका ने उनकी अज़मतों को, ये तो नूर अला नूर की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनके बारे में आयत तज़कीर को नाज़िल नहीं करता तो क्या मौला हसन, मौला हुसैन और मौला अली सैयद कायनात को ईमान वाले नहीं मानते थे? वो तो खुद अपने वजूद में, अपनी ज़ातों में खुद नूर है। और नूर क्या है? नूर की खुसूसियत क्या है मालूम है? रास्ता रखो तो वो तो आ जाएगा, लेकिन नूर को लिया नहीं जाएगा, नूर खुद पहुंच जाएगा। क्या होगा? नूर खुद पहुंच जाएगा ना? नहीं। अब क्या घड़ा बनाते वक्त में ये करते हैं कि एक जैसे आप आने का एंट्रेंस रोड लगाते हैं, वैसे ही ऐ सूरज साहब तुम्हारी रोशनी को लेने के लिए तुम्हारा यही गेट, पागलपन की बात है ना। सूरज की रोशनी तो खुद आ जाएगी। ऐसे ही आयत तज़कीर को खुदा पाक ने कुरान मजीद के अंदर में मेरे पंजतन पाक की अज़मतों को बयान फरमाया, इसलिए नहीं कि तुम लो, बल्कि उनका नाम ही वो ले सकेगा जो सईद होगा, जिनके कल्ब काबिल होंगे और जिनको रब नूरानी बनाने वाला होगा, वो उनके नामों को ले सकेगा और उनसे अपनी निस्बतों को कायम कर सकेगा। और उनको तो तौफीक ही नहीं मिलेगी, करवट ही लेते रहेगा, बेचैनी छोड़ते रहेगा।
नापते तोलते ही रहेगा वो। टूट कर जो पंजतन पाक से मोहब्बत का, अगर किसी को गर्ज के लिए नहीं, मसलक के लिए नहीं, बल्कि मेरे बच्चों ये पीर अब बहुत मुंडा मिला है, जबरदस्ती के मौला हुसैन की महफिल घर में करना ही पड़ता है, न कर, कोई जरूरत नहीं है करने की तेरे। क्यों? कि यहाँ जबरदस्ती के सौदे से तेरे दिल में निफाक पैदा होगा। दिल की मोहब्बत अगर मौला हुसैन से है, तुझे चैन कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा? अगर तेरा पीर नहीं कहेगा तो पैरों में गिर जाएगा, मुझे तो मौका दीजिए। क्योंकि पंजतन पाक के साथ में तत्हीर नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने आयत तत्हीर को। क्यों? कि वो नूरानी है, वो पाक इसलिए नहीं। आम तौर पर यही मफहूम किया जाता है जो उनकी फजीलत ये है कि अल्लाह ने आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। पूरा मकसद नहीं है, पूरा मकसद ये है कि वो पाक है, वो पाक है ये मतलब नहीं, पाक है ये, वो तो मान लिया गया है पाक। और कैसे पाक है? कि रोए ज़मीन पर, ज़मीन आसमान के दरमियान उनसे ज़्यादा पाकियों की पहचान नबियों के बाकी किसी और की नहीं हो सकती। एक नहीं, 10 अहादीस मौजूद है। लेकिन इसमें क्या खुसूसियत है कि अल्लाह ने बिल एहतमाम आयत तत्हीर को नाज़िल फरमाया? उसकी वजह यह है कि वो खुद पाक नहीं है, बल्कि वो इंसानियत को पाक करने वाले हैं। क्या करने वाले? अब इंसानियत को वो पाक करें, इसकी पहचान क्या होगी? वो दिल की फरेबतगी और मोहब्बत के साथ में उनके दिलों में अपनी मोहब्बत का नूर अता करेंगे। और पंजतन पाक की वो पाकी के चश्मों से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके खुलूस, सबके कुलूब को पाक और साफ फरमाकर हक के निज़ामों के लिए कबूल फरमाए। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।